ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا شکر اور احسان ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی قرآن مکمل کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ 30 اجزاء میں سے آج 10 پارے 10 جز اجزاء قرآن کے الحمدللہ مکمل۔ قرآن کے اختتام پہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں قرآن کی تکمیل کے موقع پر۔ اس میں الفاظ ہیں اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اور وہاں الفاظ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر ہم اس میں سے کچھ بھول جائیں وہ معاف فرما، کوئی خطا ہو جائے اس کو درگزر فرما۔ نماز کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا جب سلام پھیرا جاتا ہے، نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اللہ اکبر ایک دفعہ کہیں اور استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اور بعد روایت میں ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گزشتہ نماز اور اس کے درمیان جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دے۔ یہاں جو ایک بات نقطے والی مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ جناب آپ نے تو نماز پڑھی ہے، نماز کا سلام پھیرا اور اپنی کوشش کے مطابق، ظاہری بات ہے، اور خاص طور پہ مسجد میں پڑھی ہے، کوشش کرتا ہے بندہ کہ صحیح پڑھے اور انشاءاللہ صحیح پڑھی۔ آپ نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، لیکن نماز کا سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بعض لوگ یہ سوال کے طور پہ کرتے ہیں کہ جناب نماز پڑھتے آپ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، ہم نے اللہ نے توفیق دی، نعمت مکمل ہونے پہ آپ اللہ کی تعریف کریں، استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ دیکھیں، نماز جیسی عبادت ہے، نماز کی جو حیثیت ہے، جو ایک مناجات کی خاص کیفیت اللہ جل شانہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، ہم اس چیز کا 1% بھی اس کیفیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نماز کی عبادت میں جو کیفیت، جو مقام ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہم وہ ادا نہیں کر سکے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم استغفار مانگتے ہیں کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے درگزر کرتے ہوئے قبول فرما۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے موقع پر بھی آپ بھی اپنا معمول بنائیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی یقین سے تو انسان پڑھتا ہے، لیکن گناہوں پر شرمندگی، اپنی غلطیوں کا احساس بھی انسان رکھے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کبھی گھمنڈ آ جائے ذہن میں پڑھنے والے کے دل میں یا ویسے کسی نیکی کرنے والے کے دل میں، تو اللہ بچائے، یہ بہت ہی سنگین ہے۔ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ تو آج الحمدللہ 10 پارے اللہ نے مکمل کرنے کی، سننے کی، پڑھنے کی توفیق دی۔ اس میں آج آپ نے سورہ انفال الحمدللہ مکمل، اور سورہ توبہ جسے سورہ براءت بھی کہتے ہیں، سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، یہ مکمل آج آپ نے نہیں سنی، اس کے چند رکوع باقی ہیں جو کل آپ انشاءاللہ سنیں۔ سورہ انفال نفل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ یہ نفل ہے، نفلی چیز ہے، واجب ہے، سنت ہے، اسی سے انفال۔ عام طور پر زائد چیز کو کہتے ہیں، ایکسٹرا۔ نفل بھی آپ کہتے ہیں نا کہ یہ زائد نماز ہے، آپ پڑھیں گے بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر نہ بھی پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ کو کوئی درجہ نہیں مل سکا جو نوافل پڑھنے سے ملنا چاہیے تھا، اس درجے میں آپ پیچھے رہ گئے، لیکن آپ کو کمی، کوتاہی یا قصور یا نقصان یا اس پر کوئی سزا ہو، ایسا نہیں، لفظی معنی تو یہی۔ لیکن آپ اس صورت کا آغاز دیکھیں، قرآن میں غالباً بہت کم ایسی اکا دکئی صورت ہوگی جس کا آغاز ہی یسألونک سوال سے، سوال ہے قرآن پاک میں، لیکن درمیان میں ہے، صورت کے آغاز پہ نہیں۔
یسألونک عن الانفال، سورۃ شروع ہوئی ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ یہاں انفال سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ قرآن نے آگے جواب دیا، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ، اور سارا اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 10واں پارہ ساری اسی کی تفسیر۔ اس صورت کے جو مضامین ہیں اگر آپ اس پر غور کریں، اس صورت میں غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہجرت کرنے کے دوسرے سال غزوہ ہوا، اس سے متعلقہ مضامین ہے اس صورت۔ تو جب پہلا غزوہ یہ تھا اسلام اور کفر کا سب سے بڑا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہوئے، غزوہ بدر 2 ہجری میں، اس میں مال غنیمت بھی بہت ہاتھ آیا، کفار 70 کے قریب مارے گئے، واقعہ سب آپ تھا۔ وہ جو مال غنیمت ہاتھ آیا اتنا بڑا، اس مال غنیمت کو بھی کہا جاتا ہے انفال، کیونکہ زائد چیز وہ بھی آئی نا ہاتھ۔ تو اب پہلی دفعہ مال غنیمت کفار سے ہاتھ میں آیا، اب یہ مال غنیمت تقسیم کیسے ہوگا؟ کون حصے دار بنے گے؟ کون کتنا حق لے گا؟ مجاہدین میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ اس بارے میں سوال ذہن میں آیا، اور اسی کا ذکر ہے یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے؟ پھر آگے اللہ جل شانہ اس کی ساری تفصیل بیان فرمائی، ایسے تقسیم ہوگا، ایسے ہوگا۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں تو غنیمتم کا لفظ ہے اسی صورت میں، کہ وہ جو مال غنیمت حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس حساب سے تقسیم کرنا ہوگا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، وہ میں تقسیم ہی بیان کر رہا ہوں، وہ ساری آگے تفصیل ہے۔ اچھا ایک چیز یہاں اور ذہن میں رکھ لیں، یہ تو ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے، یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سورہ حشر میں، غزوہ بنو نذیر، اس سورت کا نام سورہ بنو نذیر میں ہے، ما افاء اللہ علی رسول۔ ایک مال فے ہوتا ہے، مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ ہے، کفار کا مال مسلمانوں کو حاصل ہوا اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، جیسا کہ غزوہ بنو نذیر میں ہوا۔ بنو نذیر قبیلہ تھا یہود کا، بڑے بڑے ان کے قبیلے وہاں موجود تھے، قلعے تھے، وہ واقعہ میں نہیں عرض کر رہا، وہاں اگر ہوگا تو آپ سن لیں گے۔ ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، پھر اس بات پہ معاہدہ ہوا کہ جی ہم یہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم جلا وطن ہو جائیں گے۔ ان کو جلا وطن کیا گیا اور وہ خیبر کی بستیوں میں جا کر آباد ہوئے، جس وجہ سے بعد میں غزوہ خیبر بھی ہوا۔ پھر اب وہ جب چھوڑ کر گئے اپنے قلعوں کو، تو ان قلعوں میں جو ساز و سامان تھا سارا عرصے سے رہے تھے، خاص طور پر وہاں پر کھجوروں کے بڑے باغات تھے، وہ سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب یہ بھی کفار کا مال ہاتھ میں آیا، لیکن اس میں لڑائی کی نوبت ہی نہیں ہے، لڑائی تھوڑی ہوئی، بغیر لڑائی کے ہاتھ میں آ گیا، یہ کہلاتے ہیں مال فے۔ یہ مال فے اور چیز ہے اور مال غنیمت اور چیز ہے۔ تو یہ بات ایک دو چیزیں ہیں جو قرآن میں جگہ جگہ ان کے حوالوں سے آئے۔ تو اس سورہ انفال میں چونکہ انفال کا معنی ہے، میں نے انفال کے معنی کے حوالے سے کر دیا، اس میں اس چیز کی ساری تفصیل بیان ہے آگے۔ اس سورہ انفال کی ایک غالباً سورہ انفال میں ہی ہے، 9ویں پارے کے آخر میں ایک ذرا آیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس آیت کا جو مضمون ہے نا، قرآن کی ہر آیت ہی جو اس وقت ذہن میں آ رہی، ورنہ آپ پڑھیے گا، ہر آیت ہی بڑی قابل غور۔ وہاں یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، اس حد تک جری ہو گئے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے حوالے سے سچے ہیں، یہ بھی آیت ذہن میں آ جائے گی، اگر آپ اپنے حوالے سے سچے ہیں تو ہم پر امطر علینا حجارۃ من السماء، استغفر اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں، بد دعا کریں کہ ہم پر اللہ آسمان سے پتھر برسا۔ اگر باقی ایسا ہی، اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یا ہم پر اللہ عذاب مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگلی آیت سنیے ذرا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ فرمائے وما لهم الا يعذبهم اللہ، یعنی بلکہ آیت الفاظ اور ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان میں وانت فیہم، آپ ان میں جب تک موجود ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے وہ عذاب، ویسا عذاب اور قوموں پر آیا تھا وہ نہیں آئے گا۔ چلیں یہ تو ہو گیا، اگلا جملہ سے
دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہ ہے فی زمانہ ہمارے کرنے کا کام. یہ جو مختلف شکلوں میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں کی برکت ہے کہ اب اس امت پر اس نوعیت کا عذاب تو نہیں آتا جیسے پہلی امتوں پر آیا تھا، لیکن مختلف صورتیں جو عذاب کی آپ کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. اہل علم نے لکھا ہے کہ جو مختلف صورتیں حالات کے اعتبار سے ہم پر آتی ہیں، کبھی مادی اعتبار سے، کبھی بیماری کے اعتبار سے، پریشانیوں کے اعتبار سے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش. تو اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور استغفار کریں. جتنا استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تو اس صورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جائے گا. کیونکہ قرآن نے اس میں کہا ہے کہ اب جب تک آپ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں تب بھی عذاب نہیں آئے گا. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے اسی آیت میں. اس کے بعد آج آپ نے سورت سنی ہے، سورت توبہ. اس میں اور بھی بہت سی تفاصیل ہیں، زیادہ تر غزوہ بدر کا ذکر ہے، جہاد کا، وہ میں تفصیل نہیں عرض کرتا. سورت توبہ کے آغاز میں کفار کی 4 قسمیں تھیں، صورتیں تھیں، وہ ذکر بیان ہو رہا ہے. میں وہ مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں. سورت توبہ کا آغاز ہو رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے. اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کر دیا مشرکین سے اور ان سے. یہ سورت توبہ بالکل اخیر میں جو نازل ہونے والا قرآن کا حصہ ہے، آخری صورتیں ہیں، ان میں شمار ہوتا ہے. حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں. حج کی فرضیت ہوئی ہے 9 ہجری میں. ایک سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ تو 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی. 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. یہ اسی کا واقعہ ہے کہ میں اگر یہ بات جب تک آپ کے ذہن میں ہوگی پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. سورۃ توبہ کے آغاز حج فرض ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور حج کے لیے بھیج دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے لے. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے تھے، مدینے میں قیام تھا، مکہ حج کے لیے حج وہاں ہو رہا ہے، عرفات وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم. پیچھے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی، براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اور آگے ساری تفصیل ہے. اور اس سے اگلے رکوع میں 1-2 میں ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ ذہن میں رکھیں، مکہ فتح ہو چکا ہے 1 سال پہلے. مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا. مکے میں مسلمان اب غالب ہے. 9 ہجری میں حج فرض ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حج کے لیے امیر بن کے گئے. پیچھے یہ آیات اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ یہ بڑا ایک خاص اعلان ہے مشرکین کے سامنے کہ ناپاک ہیں، نکل جائیں. اور ابھی میں عرض کرتا ہوں 4 صورتیں بیان ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اہل بیت میں سے کوئی خاص ہستی جائے. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کون سی ہستی ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں، اور یہ اعلان وہاں حج کے موقع پر آپ نے کر. باقی سارے کام وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو کے جا رہے ہیں. راستے میں تھے تو پیچھے نظر آیا کہ ایک سوار تیزی سے سوار ہو کے آ رہا ہے، اور اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اس پہ سوار تھے. اب سب نے دور سے دیکھا، کو اندازہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لا رہا ہے. دیکھا تو علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ. اس میں ہے کہ صدیق اکبر، میں یہ ساری وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بڑی غلط فہمیاں بعض اوقات اس حوالے سے ذہنوں میں آتی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ اب آپ امیر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہیں. یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے اعلان کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیجا. یہ ہو گیا. خیر اب روانہ ہو گئے. اب وہاں جا کے اعلان کیا. وہ کیا اعلان کا، میں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. یہ 1-1.5 رکوع میں اس کی پوری تفصیل. اب ذہن میں رکھیے گا، کفار کی اس وقت 4 کیٹیگریز تھیں، 4 طرح کے وہ طبقات تھے. کون سے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، سیرت کے واقعات آپ کے ذہن میں ہوں گے. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. اس سے پہلے 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. اس سے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا
اگر آپ کو سیرت کا واقعہ یاد ہوگا، ایک معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان کہ آئندہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور کفار نے خود معاہدہ توڑ دیا تھا۔ وہ سارے واقعہ سیرت میں، جس کی وجہ سے پھر جواب میں مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اب 4 قسمیں کیسے بنی؟ ایک وہ مشرک تھے، کافر تھے، جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور معاہدہ توڑ دیا، جو اس وقت چند حضرات وہاں موجود تھے، بیشتر تو ایمان لے آئے لیکن بہت سے اب بھی موجود تھے، وہ معاہدہ توڑنے والے مکے میں اور اس کے لیے۔ ایک تو یہ تھی۔ دوسرے وہ کافر تھے کہ جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، ان کے علاوہ صلح حدیبیہ کے علاوہ بھی معاہدے ہوئے، بعض قبائل سے معاہدہ ہوا اور وہ معاہدے پر قائم تھی، چاہے 2 سال کا ہو، 3 سال، جو بھی مدت تھی، معاہدہ تھا اور وہ معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہو گیا گروہ۔ تیسرا گروہ ایسا بھی تھا کفار کا، مکے کے دائیں بائیں مقیم یا جزیرہ عرب میں، کہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا۔ 3۔ چوتھے نمبر پر ایسے بھی کچھ کفار، یہ ساری تفصیل لکھی احادیث میں، چوتھے نمبر پر ایسے بھی کفار تھے جن سے معاہدہ تھا اور کوئی مدت متعین نہیں، بس معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپس کے اندر ہم یہ کریں گے، صلح صفائی سے رہیں گے، جو بھی معاہدہ ہو۔ اب پہلے نمبر کے جو تھے کفار جنہوں نے معاہدہ توڑا، ان کے بارے میں تو حکم یہ آیا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کیونکہ حج کا موقع ہے، یہ اسی میں حرمت والے مہینے بھی آ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں تفصیل کا موقع نہیں، بہت تفصیل آئی ہے اس میں۔ حج حرمت والے 4 مہینے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں نے یاد کرنے کے آسانی کے لیے بچوں کو میں اس طرح یاد کرا دیتا ہوں۔ دیکھیں، حج کا مہینہ ذی الحجہ، ایک حج سے پہلے اور ایک حج کے بعد۔ حج سے پہلے والا ذیقعدہ، ذی الحج، محرم 3 اور 1 رجب، 3 اور 1 4، اسے کہتے ہیں عدت شہور عند اللہ، اور آگے منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے۔ ان کے لیے حکم یہ ہوا کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ ان لوگوں کو صرف حرمت والے مہینے گزرنے تک مہلت ہے۔ جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائے نا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، قرآن کے الفاظ۔ اب ان کے بعد مہلت نہیں ہے، جہاں ملے انہیں پکڑو، مارو، یا جزیرے عرب سے نکل جائے۔ یہ ان کے ساتھ تھا جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ دوسرے وہ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور معاہدے کی کوئی مدت بھی متعین تھی، چونکہ وہ پاسداری کر رہے تھے تو ان کے لیے حکم میں آیا کہ ٹھیک ہے، جب تک ان کے ساتھ معاہدہ ہے، مسلمان بھی اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، چاہے اس میں 2 مہینے باقی ہیں، چاہے 6 مہینے باقی ہیں، چاہے سال باقی ہیں، جو بھی معاہدے کی مدت تھی، ان کے ساتھ یہ حکم ہوا۔ اور تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو تھے، یعنی جن سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، یا معاہدہ تھا مدت کی تعین نہیں تھا، ان دونوں کے بارے میں حکم یہ آیا کہ اربعۃ الحرم، 4 مہینوں کی انہیں مہلت ہے۔ فسیحوا فی الارض، آگے سارے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہا، یہ سارے یہاں لکھا ہوا ہے۔ انہیں 4 مہینے کی مہلت تھی، 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد پھر یہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ حج کے موقع پر سارے خطے سے لوگ آیا کرتے تھے، یہ براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین میں جن سے معاہدہ ہوا ہے۔ اب آپ سورہ توبہ کی ان آیات کو جا کے پڑھیے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ مفہوم سمجھ آئے گا کہ آیات کا مفہوم کیا ہے۔ ان 4 کے بارے میں یہ احکامات تھے جو سورہ توبہ کے آغاز میں نازل۔ اس کو سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ بری ہونے کا اعلان تھا، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اور توبہ اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے۔ کل آپ انشاءاللہ سنیں گے جہاں سے آغاز ہوگا 11ویں پارے کے شروع میں، کہ غزوہ تبوک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ کوئی نہ رکے، سب کے سب جائیں۔ سارے صحابہ گئے تھے، 3 مخلص صحابہ تھے کہ جو وہاں جانے سے رہ گئے تھے، انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا۔ ان 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا آیات بارت اتری تھی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت، وہ بڑا ایک واقعہ ہے تفصیلی، اس وجہ سے اس سورت کو سورت توبہ بھی کہہ دیا تھا۔ تو سورہ توبہ بھی اس کا نام ہے، سورہ برات بھی اس کا نام ہے، اور باقی ان عدت الشہور، یہ میں ایک بات اس کی عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد بات مکمل دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، یہ آیت اور اگلی آیت نسی
نسی ایک رسم تھی مشرکین کی، قرآن نے اس کا نام رکھا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. وہ کیا تھی؟ وہ آپ واقعہ سنیں، آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ آ گئے. 4 مہینے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، یا 12 مہینے اللہ نے اسی طرح رکھے شروع سے، وہ سارے تفصیل. ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قرآن کی آیت میں یہاں بیان ہوا. انہوں نے، کفار نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ان لوگوں کے دلوں میں بہرحال عظمت تھی، حرمت والے مہینوں کی پاسداری کیا کرتے تھے، بہت حد تک کرتے تھے، لیکن اس میں چالاکیاں کرتے تھے. چونکہ بعض نہیں آ رہا ہے گھر میں شرک جب کر رہے ہیں، انہیں کس بات کا ڈر. انہوں نے یہ کہانی رکھی ہوئی تھی، اس کو نسی کہتے ہیں قرآن نے جو آگے بیان. انہوں نے یہ کر رکھا تھا کہ جیسے 2 قبیلوں میں لڑائی چل رہی ہے، اب ایک قبیلہ سمجھتا ہے کہ جی میں اگر 15 دن ہفتہ ہمیں اور مل جائے نا، یا 2-4 دن، تو بس اب ہم غلبہ پا لیں گے، دوسرے بڑے کمزور ہو چکے ہیں. لیکن ادھر سے حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے اگلے دن، یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی ممنوع تھی، وہ بھی اس کو سمجھتے تھے. حرمت والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ اس کا حل کیا نکالتے تھے؟ آپس میں بڑے بڑے سردار، چودھری، تو میں معذرت ویسے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے سردار بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے بھائی اب ہم نے یہ جو حرمت والا مہینہ نا، اس دفعہ یہ جو مثال کے طور پر اگر رجب آ رہا ہے، کہنے لگے اس دفعہ رجب جو ہے نا وہ بعد میں آئے گا، شعبان پہ گیا. بس ہم نے طے کر لیا فیصلہ ہو گیا، اس دفعہ رجب آگے، اور طے کر لیا کہ حرمت والا مہینہ تو ہے ہی نہیں، لڑائی جاری، خود ہی فیصلے کر لیے، خود ہی کر لیے. کبھی یوں کرتے ہیں، سب موجود ہے کتاب، کبھی کرتے تھے کہ جی اس دفعہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے نا، یہ 30 دن کا نہیں ہوگا، یہ 35 دن کا، 35 دن بعد حرمت والا مہینہ شروع ہوگا، اس کو ہم آگے تک لے جائیں گے. اچھا، اس طرح کر کے انہوں نے الٹ پلٹ دیا تھا. اصل مہینوں کی ترتیب ہی لوگوں کے ذہن سے ختم ہو گئی تھی کہ اصل کبھی آگے لے جاتے تھے، کبھی پیچھے لے جاتے تھے. اس کا نام ہے نسی. قرآن نے کیا کہا؟ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. اللہ نے حرام قرار کیا تو اس کو حلال کر دے دو. اب آپ حجۃ الوداع کا ایک جملہ ذہن میں رکھیں، اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے. ویسے وہ جملہ سمجھ نہیں آتا. حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج وہ حج کا جو دن تھا، آج آپ سے ارشاد فرمایا، آج زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا ہے. اب یہ بندہ سوچے، اگر گھوم کر اپنی اصلی حالت پہ واپس آ گیا زمانہ، کیا مانا؟ اس کا مفہوم یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اگلے سال 10 ہجری میں، وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بعین ہی ذی الحجہ ہی ہے. یعنی وہ جو آگے پیچھے ترتیب کرتے تھے، پچھلے سالوں میں وہ ترتیب چلتی رہی ہوگی، لیکن اس سال زمانہ گھوم کر، یعنی وہ مہینے گھوم کر اپنی اصلی حالت میں جو ایکچوئل ذی الحجہ کا مہینہ ہونا چاہیے تھا، اس سال وہی ذی الحجہ کا مہینہ واپس آ گیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ وہ آگے پیچھے پلس مائنس کر دیا کرتے تھے کہ اس دفعہ اتنے دن ہے، اس دفعہ یہ ہے، اس دفعہ یہ. حرمت تھی، اور یہ حرمت اب بھی ہے، اور یہ حرمت اب سے نہیں ہے. قرآن کی آیت پڑھیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ کتنی ہے؟ 12 مہینے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں، اور منہا اربعۃ حرم، یہ 4 حرمت والے مہینے بھی اس وقت سے. قرآن میں اور بھی جگہ ان کا ذکر ہے، اشہر الحرام، بشہر الحرام، اور بڑی بڑی باتیں اس میں سمجھی کی کرتے تفصیل ہے. تو سورۃ توبہ میں اس کا بھی ذکر ہے، آگے بہت سے واقعات ہیں، کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ خود بھی اپنے طور پر پڑھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہ آمین. جی جی بہت اچھا سمجھیے. قرآن پاک میں جو بھی صورت ہے اس کے آگے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 آیا یہ صورت توبہ جو ہے اس کے آگے بسم اللہ کیوں؟ میں کیونکہ یہ بہت جی 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 میں عرض کرتا ہوں. اس سے علمی طور پر اس کی تفصیل لکھی ہے، لیکن عمومی طور پر عام لوگوں کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم یہ تو ایک سورۃ توبہ ہے نا، ایک، اس کے علاوہ 113 صورتیں، اس کے علاوہ یہ 114 ہوگی. باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. ٹھیک، اسی لیے ہم پڑھتے بھی ہیں.
یہاں چونکہ بلکہ میں ویسے معذرت سے کہہ دیتا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، ایک نوجوان بچے کی بچہ بیٹھا میں شاگرد بھی میرا، اس نے ان دو تین بچوں نے پوچھا، ان کو میں کہہ سکتا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، نہیں یہاں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باقی 113 میں بسم اللہ کیوں پڑھتے ہو، پڑھنے کی وجہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بس جو پڑھنے کی وجہ ہے یا نہ پڑھنے کی وجہ یہاں ہی نہیں لکھی۔ اب آپ کا سوال اگلا یہ آتا ہے کہ جی کیوں نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اس میں حکمتیں میں نہیں عرض کر رہا، اصل عام فہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صورت نہیں شروع ہوتی تھی، چونکہ قرآن اس طرح تو نازل نہیں ہوا، کبھی ایک صورت کبھی ایک ترتیب بھی اور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب سکھلایا کرتے تھے، اس صورت کو فہاں رکھو، اس کو فلاں جگہ رکھو، پھر جب نئی صورت شروع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ آخری صورت، سورہ میں نے عرض کیا نا انفال شروع میں نازل ہونے والی ہے چونکہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کے بارے میں سوال ہے، اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک ہے 9 ہجری، اس کے بعد یہ آخر میں اترنے والی ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو۔ اب جب صحابہ کرام کے زمانے میں یہ قرآن جمع کیا گیا، وہ پورا ایک تفصیلی ہے موضوع، تو اس موقع کے اوپر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، تو مشورے سے یہ بات رکھی گئی، اور بلکہ اگلا سوال ایک آتا ہے، ٹیکنیکل سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے شروع میں لمبی صورتیں، سورہ توبہ سورہ انفال سے لمبی ہے، سورہ توبہ سورہ انفال سے لمبی ہے، یہ صحابہ نے بھی اس پہ سوال کیا تھا حضرت عثمان غنی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جی یہ آپ نے سورہ توبہ کو پہلے کیوں نہیں رکھا، سورہ انفال پہلے ہے، سورہ توبہ بعد میں ہے، حالانکہ سورہ انفال چھوٹی ہے، سورہ توبہ لمبی ہے، تو پہلے لمبی لمبی صورتیں ہیں ساری، یہ بھی سوال ہوا۔ اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، بسم اللہ نہیں لکھی، لہٰذا ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دو الگ الگ صورتیں شمار تو ہم کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے پہلے اسے کیوں رکھی، کیونکہ وہ نازل ہونے میں پہلے ہے، ساتھ کیوں جوڑی، ان دونوں کے مضمون تقریباً ایک جیسے ہیں، اس میں بھی سارے غزوات، اس میں بھی سارے غزوات۔ اب میں وہ حکمت بتا دیتا ہوں جو بعض اہل علم نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں واللہ عالم، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں بسم اللہ میں ہم کیا مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں نا، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا جو منافقین کا خاص طور پر ان پہ غضب ہے نا، اس کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کے شروع میں جہاں اللہ کے غضب کا ذکر ہے وہاں رحمت نہیں مانگی گئی، جیسے رحمان و رحیم ہے اللہ، اسی طرح قہار و جبار، اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، لیکن اصل وجہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اب اگر آپ نوٹ کریں، یہ ایک بڑا عجیب موضوع ہے، کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تو آج کل ہم سنتے ہیں، ان کے استاد تھے احمد دیدار، ہم نے بھی ان کی زیارت کی، میں نے بھی یہاں ایک دفعہ لاہور آئے، میں نے ایک دو لیکچر اٹینڈ کیے ان کے، انہوں نے بڑا عجیب و غریب بات لکھی ہے، وہ میں تفصیل نہیں آپ کو بتا سکتا، بڑی تفصیلی چیز ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے سارا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف نکالے ہیں، کبھی موقع ہوگا میں عرض کروں گا، 19 حروف ہیں، اور پورے قرآن میں 114 جگہ ہے، اگر یہاں بسم اللہ ہوتی تو سورہ نمل میں بیچ میں بھی ہے انہو مسلمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ ہو جانی تھی 115، اور خاص اس کی ڈویژن ہے 19 پہ تقسیم۔ ان کا کہنا یہ بڑا انہوں نے کیلکولیشن کی ہے زبردست، احمد دیدار صاحب، وہ ملتی ہیں کتابوں میں، ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر 19 پہ تقسیم نہ ہوتا، لیکن یہ ان کی سوچ ہے، رائے ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھی ہے، یہاں بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں لکھوائی تو یہ اللہ پہ تک نہ آتا ہے، اور اب 114 تعداد بہرحال پوری ہو جاتی ہے۔ مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جب یہاں سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، چونکہ ایک دم وہ سورت مکمل ہو رہی ہے نا، سورہ انفال، آپ نے سورہ انفال مکمل کر کے قرآن رکھ دیا، اگلے دن آپ تو بیٹھے، آپ نے قرآن پاک کھولا بے ساختہ، تو ظاہر بات ہے خود بخود ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں او ہو یہ تو برات من اللہ، ہو جاتی ہے غلطی،
تو ایسی صورت میں جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ نہ پڑھ، صرف اعوذ باللہ پڑھیں اور قرآن شروع کر دیں برات۔ اگر پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، پھر بھی بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ لکھی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ جی اگر غلطی سے بسم اللہ پڑھ، چلے جی سمجھ آیا کسی اب پڑھنی تو نہیں چاہیے، کیوں وہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ہم نے فالو کرنا ہے، اگر غلطی سے پڑھ دیں۔ ایک صاحب پوچھنے لگے، میں نے کہا کہ اس صورت کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ میں نے کہا توبہ کریں بس غلطی سے پڑھ لیا آپ نے تو توبہ کریں، کہ ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اس کی حکمت میں نے عرض کیا وہ اللہ جانتا ہے، جو اہل علم نے لکھی ہیں وہ ہے، مختصر یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، سچا ایمان والا بنا، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے ہر عمل میں خلوص عطا فرما، نام و نمود سے ریاکاری سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما، ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل تابعداری ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا